السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب میں اسلام کے آغاز تک لڑائیوں کا جو متواتر سلسلہ چلا آتا ہے، ان میں حرب فجار سب سے زیادہ مشہور اور خطرناک ہے۔ یہ لڑائی قریش اور کیس قبیلہ میں ہوئی تھی۔ قریش کے تمام خاندان نے اس معرکہ میں اپنی اپنی الگ فوجیں قائم کی تھیں۔ آل ہاشم کے علمبردار زبیر ابن عبد المطلب تھے اور اسی صف میں جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ بڑے زور کا معرکہ ہوا۔ اول کیس پھر قریش غالب آئے اور بالآخر صلح پر خاتمہ ہو گیا۔ اس لڑائی میں قریش کا رئیس اور سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا، جو ابو سفیان کا باپ اور امیر معاویہ کا دادا تھا۔ چونکہ قریش اس جنگ میں برسر حق تھے اور خاندان کے ننگ و نام کا معاملہ تھا، اس لیے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ لیکن جیسا کہ ابن حشام نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ امام سہیلی نے صاف تصریح کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگ نہیں کی۔ الفاظ یہ ہیں کہ وَإِنَمَا لَمْ يُقَاتِلْ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مع أعمام في الفجار وقد بلغ سن القتال لأنها كانت حرب فجار وكانوا أيضا كلهم كفارا ولم يأذن الله لمؤمن أن يقاتل ألا ليكون كلمة الله هي العليا، یعنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی میں جنگ نہیں کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لڑائی ایام الحرام میں پیش آئی تھی۔ نیز یہ وجہ تھی کہ فریقین کافر تھے اور مسلمانوں کو لڑائی کا حکم صرف اس لیے خدا نے دیا ہے کہ خدا کا بول بالا ہو۔ اس لڑائی کو فجار اس لیے کہتے ہیں کہ ایام الحرام میں، یعنی ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن میں لڑنا ناجائز تھا۔ لڑائیوں کے متواتر سلسلہ نے سینکڑوں گھرانے برباد کر دیے تھے اور قتل و سفاکی موروثی اخلاق بن گئے تھے۔ یہ دیکھ کر بعض طبیعتوں میں اصلاح کی تحریک پیدا ہوئی۔ جنگ فجار سے لوگ واپس پھرے تو زبیر ابن عبد المطلب نے، جو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور خاندان کے سرکردہ تھے، یہ تجویز پیش کی۔ چنانچہ خاندان ہاشم، زہرہ اور تیم عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور معاہدہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے پائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک تھے اور عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ معاہدے کے مقابلے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بدلتے، اور آج بھی ایسے معاہدے کے لیے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں۔ اس معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ اول اس معاہدے کا خیال جن لوگوں کو آیا ان کے نام میں لفظ فضیلت کا مادہ داخل تھا، یعنی فضیل ابن حرس، فضیل ابن واع اور مفضل۔ یہ لوگ جرہم اور قطورہ قبیلہ کے تھے۔ اگرچہ یہ معاہدہ بیکار گیا اور کسی کو یاد بھی نہ رہا، چنانچہ قریش نے نئے سرے سے بنیاد ڈالی
تاہم بانی اول کو نیک نیتی کا یہ ثمرہ ملا کہ ان کے نام کی یادگار اب تک باقی ہے۔ کعبہ کی عمارت صرف قد آدم اونچی تھی اور دیواروں پر چھت نہ تھی، جس طرح ہمارے ملک میں عیدگاہیں ہوتی ہیں۔ چونکہ عمارت نشیب میں تھی، بارش کے وقت میں شہر کا پانی حرم میں آتا تھا، اس کی روک کے لیے بالائی حصہ بنوا دیا گیا تھا، لیکن وہ ٹوٹ جاتا تھا اور عمارت کو بار بار نقصان پہنچتا تھا۔ بالآخر یہ رائے قرار پائی کہ موجودہ عمارت ڈھا کر نئے سرے سے زیادہ مستحکم بنائی جائے۔ حسن اتفاق یہ کہ جدہ کے بندرگاہ پر ایک تجارتی جہاز کنارہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ قریش کو خبر لگی تو ولید ابن مغیرہ نے جدہ پہنچ کر جہاز کے تختے مول لے لیے۔ جہاز میں ایک رومی مار تھا جس کا نام باقوم تھا۔ ولید اس کو ساتھ لایا اور تمام قریش نے مل کر تعمیر شروع کی۔ مختلف قبائل نے عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے تھے کہ کوئی اس شرف سے محروم نہ رہ جائے، لیکن جب حجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا تو سخت جھگڑا پیدا ہوا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ خدمت اسی کے ہاتھ سے انجام پائے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھنچ گئیں۔ عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تھا تو پیالہ میں خون بھر کر اس میں انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ اس موقع پر بھی بعض دعویداروں نے یہ رسم ادا کی۔ 4 دن تک یہ جھگڑا بھرپا رہا۔ 5ویں دن ابو امیہ ابن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے زیادہ معمر تھا، رائے دی کہ کل صبح کو سب سے پہلے جو شخص آئے وہی ثالث قرار دے دیا جائے۔ سب نے یہ رائے تسلیم کی۔ دوسرے دن تمام قبائل کے معزز آدمی موقع پر پہنچے۔ کرشمہ ربانی دیکھیں کہ صبح کو سب سے پہلے لوگوں کی نظریں جس پر پڑی وہ جمال جہاں تاب چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ کیا کہ اس شرف سے تنہا بہراور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبائل دعوے دار ہیں سب کا ایک ایک سردار انتخاب کر لیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر حجر اسود کو اس میں رکھ دیا اور سرداروں سے کہا کہ چادر کے چاروں کونے تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں۔ جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرما دیا۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ دین الہی کی عمارت کا آخری تکمیلی پتھر بھی ان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہی سے نصب ہوگا۔ اس طرح ایک سخت لڑائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبیر سے رک گئی۔ کعبہ کی عمارت اب مسقف کر دی گئی تھی، لیکن چونکہ سامان تعمیر کافی نہ تھا، ایک طرف زمین کا کچھ حصہ چھوڑ کر بنیادیں قائم کی گئی تھی اور اس حصہ کے گرد 4 دیواری کھینچ دی گئی کہ پھر موقع ہوگا تو کعبہ کے اندر لے لیں گے۔ یہی حصہ ہے جس کو آج حتیم کہتے ہیں اور جس کے نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نبوت ارادہ فرمایا تھا کہ دیوار ڈھا کر نئے سرے سے عمارت بنائی جائے، لیکن پھر خیال ہوا کہ نئے مسلمان ہیں، دیوار کعبہ ڈھانے سے بدگمان ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.